اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں خدا یوں ہی نہیں دے دیتا، وہ یسوع کو ہمارا اچھا چرواہا کہتا ہے کیونکہ ہم چرواہے اور بھیڑ کے تعلق پر غور کر کے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ہمیں بھیڑ کہتا ہے کیونکہ ہم بھیڑ کی فطرت کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہ آپ تھوڑا وقت نکال کر بھیڑ کی فطرت کے حوالے سے کچھ سیکھیں کہ جو کچھ بھی آپ سیکھنا چاہیں آپ آن لائن سیکھ سکتے ہیں۔ بھیڑ کی فطرت کو تلاش کریں اور دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے۔ آپ بڑی جلدی خود کو پہچان جائیں گے۔ میں نے خود کو پہچان لیا۔ کچھ بھیڑیں باقیوں سے زیادہ بار گر کر الٹ جاتی ہیں اور صرف چرواہے کی جاں فشانی ہی انہیں بچا سکتی ہے۔ جب ایک بھیڑ گرتی اور الٹ جاتی ہے تو شکاری اسے گھیرنے آ جاتے ہیں، جیسے شکرے، گدھ، کتے، بھیڑیے اور تیندوے۔ ہمارے لیے یہ شیطان ہے جو چڑھ آتا ہے، کیونکہ جو بھیڑ گر کر الٹ جاتی، پریشان، پست حوصلہ، پست حال، اداس ہو کر اپنی خوشی کھو دیتی ہے، وہی بھیڑ دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ ابلیس ہمیں اداس اور برہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں، کیونکہ واقعی ہماری خوشی قوت سے ہے۔ چند ہفتے پہلے سینٹ لوئس میں خواتین کی کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک لڑکی آئی جس سے میں واقف ہوں، جس کے بھائی کی اچانک موت ہو گئی تھی اور یہ اس کے لیے بڑا غمناک وقت تھا۔ ہم اس گھرانے کو جانتے ہیں۔ میں خاصی متاثر تھی کہ اس نے آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو پتا ہے بہت بار جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو کہیں جا کر چھپ جانا چاہتے ہیں کہ دکھ منا سکیں، اور آپ جانتے ہیں شاید کبھی کبھار آپ کو یہ کرنا ہی مناسب ہوتا ہے، لیکن اس نے آنے کا فیصلہ کیا۔ سو میں نے اس دن اس کے ڈیڈ سے بات کی اور میں نے کہا اس کا کیا حال ہے، اور انہوں نے کہا وہ اب بہت بہتر ہے، اور اس کے بارے میں بتایا وہ پورے سال میں اتنا نہیں ہنسی جتنا کہ وہ کانفرنس میں آ کر ہنسی۔ سو اب ایسا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت بڑا دکھ آیا۔ وہ خدا کے گھر میں آئی، اس نے نہ صرف کلام سنا بلکہ وہ اتنا ہنسی کہ جتنا پورے سال میں نہ ہنسی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں بحالی لے کر آیا۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، ہمیں ہر اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے جس میں ہم کہے لگائیں، ہنسیں، مسکرائیں، زندگی میں ہونے والی ہر بات پر چڑنا چھوڑ دیں کہ ہماری زندگی میں تو ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں اور میں نے دعا کی ہے کہ میں خوش مزاج شخصیت کہلاؤں جیسا پہلے کبھی کوئی نہ ہوا ہو۔ یعنی میں کوئی ایسی بد مزاج عورت نہیں بنوں گی جو بس بیٹھی رہے۔ یعنی میں نے وقت سے پہلے اپنے ذہن کو اس بارے میں تیار کر رکھا ہے، میرے بچے مجھے پسند کریں گے، وہ میرے پاس رہنا پسند کریں گے، ڈیو کو میرے پاس رہنا اچھا لگے گا، میں بے حد خوش مزاج ہونے والی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے پچھلے ہفتے غلطی سے شیونگ کریم سے اپنے دانت صاف کر لیے۔ انہیں لگا میں مزاحیہ ہوں، یعنی کہ میں مزاج سے بھری ہوں۔ میرے کام کچھ ایسے ہیں جیسے میرے بچے کہتے ہیں، ماں کیا آپ انتظار کر سکتی ہیں کہ پہلے ہم گاڑی روکیں پھر آپ اتریں؟ پتہ ہے یہ کانفرنس آج ختم ہوگی اور اگلی والی کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گی جو ٹیمپا میں ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی ہوں کہ خوش رہنے سے بہتر اور کچھ بھی نہیں۔ میں اداس ہوں، مایوس ہوں۔ اچھا تو جاؤ، جا کر ہنسی کا کوئی بہانہ ڈھونڈو، 1 سال کے لیے میرے پیچھے آؤ۔ یسوع ان کی خاص فکر کرتا ہے جو زندگی میں مایوس ہیں، اور وہ ہمیشہ بحال ہونے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ سنیں، اگر آپ کی زندگی میں ڈھیروں مشکلات ہیں یا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور آپ پست اور مایوس ہیں، آپ کا سارا سال مایوسی میں گزرا اور زندگی میں آپ کو بہت سا دکھ ملا، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یسوع کی نگاہ آپ پر ہے، وہ آپ کی بے حد پرواہ کرتا ہے، اور وہ اس وقت بھی میرے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہیں پھر سے بحال کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں، تمہیں گر کر ہمیشہ پڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ اعمال 10:38 کیا شاندار ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ سو میں یسوع کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہر روز نکل کر ایسے تمام
لوگوں کو ڈھونڈتا جنہیں زندگی میں بحالی کی ضرورت ہوتی. میں سوچتی ہوں کہ کیا ہوگا اگر زیادہ تر مسیحی اسے اپنی خدمت بنا لے. کاش خدا مجھے بتائے کہ میری خدمت کیا ہے. جب تک وہ نہ بتائے چلے ہم آپ کو حوصلہ افزائی کرنے کی خدمت دیتے ہیں. زبور میں لکھا ہے کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. کیسا ہو اگر ہم آپ کو خوشی کی خدمت دے دیں اور آپ خوشی سے خداوند کی عبادت کریں, خوش رہ کر اور اوروں کو خوشی دے کر. دیکھیں بیزار اور دکھی ہو کر بیٹھنے کا ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, جبکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ بیزار اور دکھی ہیں. ہم ان کی زندگی میں بہتری لا کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سنیں, میں جتنا لمبا کلام سناتی ہوں اتنی خوشی مجھے ملتی ہے. واقعی ایسا ہے, جب صبح اٹھنے پر آپ کو اچھا محسوس نہ ہو تو بیٹھ کر دن کے بیزار ہونے پر بات کرنے کے بجائے اٹھ کر کچھ ایسا کرنے نکلیں جو قابل قدر ہو, اور حیرت انگیز طور پر آپ بہتر محسوس کرنے لگیں گے. آپ کو لگتا ہے مجھے ہمیشہ اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں ان ہوٹلز میں جاگتی ہوں. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایسا نہیں ہوتا جب میں بستر سے باہر آتی ہوں. اب جب ہم کمزور ہوتے تو بجائے ہمیں دھتکارنے یا رد کرنے کے, چرواہا غلہ کی کمزور بھیڑوں کی خاص فکر کرتا ہے. واو. دوسرا کرنتھیو 11:29 میں پولس کہتا ہے, کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا, کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا, اور میں غضب اور غم کی آگ میں نہیں جلتا. سو پولس کہتا ہے, سنو, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کمزوری کو میں محسوس نہیں کرتا. وہ تنقید عدالت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں تمہاری کمزوری کو محسوس کرتا ہوں. دیکھیں, ہمیں بھی کچھ باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جن سے پولس گزرا کہ وہ اس مقام تک پہنچ پایا کہ وہ اس طور پر اوروں کی کمزوریوں کو محسوس کر سکے بجائے ان کی عدالت یا تنقید کرنے کے. کیونکہ اکثر ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ تم تو 20 سال سے چرچ میں ہو, تمہیں تو بہتر پتا ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں کرتے. ہاں شاید, مگر دیکھیں اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. کیوں ہم ہمیشہ تیزی سے لوگوں کی عدالت کرتے ہیں جو کسی ایسے معاملے میں کمزور ہوں جس میں ہم زوراور ہیں. اچھی تعلیم دے رہی ہو جوائس, شکریہ. اور جس قسم کی باتیں میں کر رہی ہوں ضروری کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ آپس میں محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اس محبت ہی سے وہ سب لوگ جو کھوئے ہوئے اور جہنم کی راہ پر ہیں جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. سو آئیں چند باتوں کو دیکھتے ہیں جن سے پولس کا گزر ہوا. 24ویں آیت پر چلتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 11:24. میں نے یہودیوں سے 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے, 3 بار بینت لگے, 1 بار سنسار کیا گیا, 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 رات اور دن سمندر میں کاٹا, میں بارہا سفر میں رہا, دریاؤں کے خطروں میں, ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان کے خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں جو مسیح کے علم اور دیانت داری سے محروم ہیں, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں, اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا. سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز, سب کلیسیاؤں کی فکر اور پرواہ آ دباتی ہے. 29ویں آیت. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا. دیکھیں, میں نہیں جانتی کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے جو دکھی ہیں حالات کی پکڑ میں ہیں واقعی رحم دلی رکھ سکتے ہیں اگر ہم خود کبھی ایسے دکھوں سے نہیں گزرے. جانتے ہیں شاید شروعات میں پولس کے ساتھ فخر کرنے کا بڑا مسئلہ تھا. پولس بہت مذہبی شخص تھا, فریسیوں کا فریسی, ایک انتہائی عالم فاضل. اس کے پاس سب کچھ تھا. اس نے کہا اگر کسی کے پاس تھا تو میرے پاس زیادہ تھا, میرے پاس سب کچھ تھا. اور ایسی صورتحال میں عموماً آپ فخر سے بھر جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا
پولوس کی زندگی کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو کہ بتائی نہیں گئیں، یعنی لکھا ہے کہ وہ خدمت میں بلایا گیا جس سے دمشق کی راہ پر اس کا سامنا خدا سے ہوا، اور یوں وہ خدمت میں آیا، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ اس سے پہلے 13 سال وہ کہاں تھا جب اس نے خود کو رسولوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ خفیہ سال گزارتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم خدا کے ساتھ سر عام زندگی کا آغاز کریں۔ یوسف نے خدا کے ساتھ خفیہ سال گزارے، موسیٰ نے خدا کے ساتھ خفیہ سال گزارے، اور میں بھی آپ کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ میں نے خدا کے ساتھ بہت سے خفیہ سال گزارے، اور اسی دوران آپ مسائل سے گزرتے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور چیزیں آپ کے حق میں نہیں ہوتی، اور آپ خدا میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے دوست آپ پر تنقید اور آپ کی عدالت کرتے ہیں، وہ تمام مختلف باتیں جن سے ہم گزرتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو آپ کے دل میں کام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سو جب آخر کار وہ آپ کو کسی مقام پر لے جاتا ہے، شاید چند لوگوں کے اوپر یا لوگوں کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے، تو آپ کا برتاؤ لوگوں کی صورتحال سمجھنے کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، مثلاً اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں اور اسے چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے کیونکہ میں اس مسئلے سے گزری ہوں۔ اگر آپ کو بڑے ہوئے وزن سے مسئلہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں ایک موٹی لڑکی تھی اور میں اس مسئلے سے گزری ہوں، مطلب میں نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ ڈائٹ کیا اس سے پہلے کہ میں نے کامیابی پائی۔ لیکن جب بھی آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں یا آپ کو بڑے ہوئے وزن کا مسئلہ ہے اور آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جن کا بدن دبلی نوعیت کا ہے اور ان کا رائی برابر وزن نہیں بڑھتا، وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائیں۔ وہ یہی کہیں گے کہ کم کھایا کرو۔ مطلب میں اس دور سے گزری ہوں کہ مجھے لگا میرا میٹابولزم سست نہیں بلکہ کوما میں ہے، جیسے مر گیا ہو۔ میں نے سوچا اسے قیامت کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے فتح پائی، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی، اور خدا مجھے وہ کرنے کا فضل بخشتا ہے۔ میں نے یہاں تک آنے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ جب آپ اپنے مسائل سے دوچار ہوں تو ہمیشہ اتنے مایوس نہ ہو کہ خدا آپ کو فوری رہائی نہیں دے رہا، کیونکہ شاید آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل ہو رہا ہے، کچھ ایسی باتوں کے لیے جن کے لیے خدا آپ کو بعد میں استعمال کرنے والا ہے۔ آمین۔ اگر آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ بچپن میں زیادتی ہوئی ہے تو میں سمجھوں گی، میں آپ کے درد کو محسوس کروں گی، آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں جانتی ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو مجھے بتانے کی کوشش کرے اور میں سمجھ نہ پاؤں کیونکہ میں ان سے گزری نہیں ہوں۔ سو خدا ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر اس بات کو بیش قیمت بنا دے گا جس سے ہم کبھی گزرے ہیں، اگر ہم اس کے متعلق بڑبڑانا چھوڑ دیں اور کہیں خدا تو اسے لے اور اس سے بھلائی کو پیدا کر۔ میں بھروسہ رکھتی ہوں کہ تو کرے گا۔ آمین۔ اور پھر پولوس خاص طور پر اس پر زور دیتا ہے کہ ہم کمزوروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ غلطیوں 6:1-2۔ پولوس کلیسیا کو کمزوروں کی برداشت کرنے کی تلقین کرتا اور غرور نہ رکھنے کی بات کرتا ہے کہ ہم خود کو اتنا برتر نہ سمجھیں کہ لوگوں کی کمزوریوں کو تھوڑی دیر برداشت نہ کر سکیں۔ پہلا تسلنیکیوں لکھا ہے، ناتوانوں کو سہارا دو۔ خدا کیوں ہمیں مسائل سے گزرنے دیتا ہے بجائے ہمیں ان سے رہائی بخشنے کے؟ کیونکہ مشقت سے قوت آتی ہے۔ وہ بھیڑیں جو نرم اور آرام دہ کونے تلاش کرتی ہیں کہ لیٹ جائیں، اکثر وہی گر کر الٹ جایا کرتی ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک دن میں کئی کاموں کو کرنے کی فہرست ہو تو مشکل ترین کاموں کو پہلے کریں۔ اب میں بالکل ایک بہترین ماں کی طرح لگ رہی ہوں۔ جی ہاں، اب ماما جوائس پلپٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ ہم مشکل ترین کاموں کو آخری وقت پر کیوں چھوڑے رکھتے ہیں؟ اس سے وہ آسان نہیں ہونے والے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ تازہ دم ہوں تو مشکل کام کرنے کے لیے نکل پڑیں، اور جب وہ راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے، اور پھر باقی سب کچھ بائیں ہاتھ کا کھیل نظر آتا ہے۔ لیکن وہ بھیڑیں جو آسان اور آرام دہ راستہ اپناتی ہیں
اکثر وہی گرتی اور الٹ جاتی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی مشکلات کی عادی نہیں ہوتی. سو وہ کبھی زور نہیں لگاتی. وہ اپنے حوالہ جات خود نہیں دیکھتی بلکہ کسی جاننے والے دوسرے مسیحی کو کہتی ہیں. جب ایماندار ہمیشہ آرام اور سکون کو تلاش کرتا ہے تو کمزور رہتا ہے. بائبل ہمیں ثابت قدم رہنے اور برداشت کرنے کی اور مسائل میں اچھا مزاج رکھنے اور ہمیشہ محبت میں چلنے کی تعلیم دیتی ہے، چاہے ہماری زندگی میں کچھ بھی چل رہا ہو. اور یہ آسان نہیں ہے. یقیناً آپ میرے بارے میں بہت سی باتیں نہیں جانتے، مطلب ان میں سے کچھ آپ نے سنی ہوں گی، لیکن جانتے ہیں 25 برس پہلے مجھے چھاتی کا کینسر تھا اور میرا آپریشن ہونے والا تھا. اور اس دوران میں ہر جگہ جا کر ایمان کی تعلیم دیا کرتی تھی، بیماروں پر ہاتھ رکھتی تھی، اور مجھے خود چھاتی کا کینسر ہو گیا. خدا نے میری پرواہ کی. میں یہاں کھڑی ہوں، لیکن یہ آسان نہ تھا، کیونکہ جس وقت مجھے یہ آپریشن جسے ہسٹریکٹمی کروانا تھا، میں کسی طرح ہارمونز نہ لے سکی، جس کی وجہ سے مجھے اس عمر میں اختتام حیض ہو گیا جبکہ میں کم عمر تھی. او میرے خدا! آپ جانتے ہیں اگر آپ عورت ہیں تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند رحم فرما. گرمی کے جھونکے. آخر کار میں نے انہیں قوت کی لہریں کہنا شروع کر دیا. میں نے سوچا اس سے کچھ بہتری آئے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ سردیوں میں اپنی ذاتی گرمیوں کا ہونا. آدھے سر کا درد. میں نے 10 سال آدھے سر کے درد کے ساتھ کلام سنایا، اور میں یہاں کھڑی ہوتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں. میں آپ کو کچھ بتاؤں، جب آپ مشکل وقت میں ہار نہیں مانتے، آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. یعنی آپ ایسے شخص بن جاتے ہیں جسے ابلیس ہرا نہیں سکتا. سنیں، میں یہ کہہ کر کہ میں نہیں کر سکتی ہار مان کر بیٹھ سکتی تھی. ایک صبح میں اٹھی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک قدم دوسرے سے آگے نہیں بڑھا سکتی. اب میں یہ نہیں کر سکتی. یہ مسئلہ ذہنی تناؤ کا تھا، اور تب میں نہیں جانتی تھی کہ میں کیوں اس قدر مشقت کر رہی ہوں اور آرام نہیں کر رہی. مجھے ہری چراگاہ میں لٹائے جانے کی ضرورت تھی. سو اس میں کچھ غلطی میری ہی تھی، بلکہ زیادہ تر غلطی میری ہی تھی. میں ان چیزوں پر ہاں کر رہی تھی جن پر نہ کرنا چاہیے تھی، اور بہت کچھ. لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک صبح میں اٹھی اور مجھے لگا میں اور برداشت نہیں کر سکتی. اور مجھے یاد ہے باہر جا کر ہمارے ہاں ایک بیٹھک تھی جہاں میں بیٹھ گئی، اور درختوں کو دیکھتی ہوئی میں نے کہا کہ مجھے اب فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک حصہ کہتا ہے کہ میں مزید نہیں کر سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں؟ اور دوسرا حصہ کہتا ہے، جو روح ہے کہتا ہے، میں ہار ماننا نہیں چاہتی، میں مزید کر نہیں سکتی، لیکن میں ہار ماننا نہیں چاہتی. اور بلند آواز سے خدا سے یہ کہنا، اگر مجھ میں رائی برابر بھی قوت بچی ہے تو میں تجھے دیتی ہوں. دیکھیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور میں یہ نہیں بتا رہی کہ میں کتنی باکمال ہوں، بلکہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں فیصلے کرنے ہیں. یہ ایسی باتیں نہیں جن میں کوئی اور ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکے. یہ ایسے فیصلے نہیں جنہیں کوئی اور ہمارے لیے کر سکے، بلکہ یہ فیصلے صرف آپ خود سے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں صرف یہاں موجود لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں. میں صرف آپ کے لیے یہ پیغام نہیں سنا رہی، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بکھیرے ہیں، اور درد ہے، مطلب بیماری ہے، مالی بحران ہے، رشتوں کا خلل ہے، اور ہر طرح کے مسائل جو انہیں درپیش ہیں. سنیں، میں محسوس کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا درد ہیں. آپ ایک دن بھی اور برداشت نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ہار ماننے کے نزدیک ہوتے ہیں، آپ کی بحالی تبھی آپ کے نزدیک ترین ہوتی ہے. سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ ہار نہ مانیں، گھٹنے نہ ٹیکیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے اچھا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. دراصل فتح پہلے ہی آپ کی ہو چکی ہے، آپ بس اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. بائبل میں بہت سے حوالہ جات ہیں جہاں پر تلقین کی گئی ہے برداشت کرنے کی، کہ جن پہ ہار نہیں ماننی
ان میں سے چند ایک متی 10 میں لکھا ہے ہمیں اپنی عداوت رکھنے والوں کی برداشت کرنی ہے تاکہ ہم مضبوط مسیحی بنیں۔ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کی تنبیہ کو برداشت کرنا ہے۔ یعقوب 1 ہمیں آزمائش کی برداشت کرنی ہے۔ اور یہ تو بہت کمال ہے۔ پہلا پطرس 2 ممکنہ طور پر خدا کے سب سے مشکل احکامات میں سے ایک یہ کہ ناحق ستائے جانے کو برداشت کرنا ہے۔ او کیا آپ نے سنا؟ کیا یہ مشکل نہیں کہ جب آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہوں اور سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود آپ مشکل میں پڑتے ہی جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ لکھا اور میں اپنے اندر چیخ اٹھی اور پھر میں نے ایک اچھی فیس بک پوسٹ لکھی کہ یسوع ہمیں ہر مشکل چیز سے نہیں بچائے گا، وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں سیکھنے دے۔ ٹھیک ہے، اب چند ایک اور باتیں۔ بھیڑوں کے بال کاٹنا بہت سا اون بھیڑ کے لیے خطرناک ہے کیونکہ اس میں مٹی، کیچڑ اور کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وزنی ہو کر وہ گر جاتی ہے۔ زیادہ اون ہونا بھی گر جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ غور کریں تو اون بائبل کے مطابق پرانی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بہت سا اون یعنی انا اور میں جس کی وجہ سے ابھی تک پرانی انسانیت باقی ہے۔ سنیں، میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاؤں۔ دنیا آپ کو ایسی صورتحال میں ڈال سکتی ہے جو آپ سنبھال نہ پائیں، اور یہ آپ کے لیے بہت سے اون کا کام کرے گی جس کے باعث آپ گر سکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندرون شہر کے چرچ میں مردوں کا گھر سینٹ لوئس میں، جو کہ سینٹ لوئس ڈریم سینٹر کہلاتا ہے، وہاں مردوں کا گھر ہے اور وہاں تقریباً 35 مرد ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر گلیوں میں رہتے تھے۔ وہ سب نشے اور شراب کے عادی تھے، مطلب وہ زندگیاں جو لڑکھڑا رہی تھیں۔ اگر آپ ہمارے پارٹنرز ہیں، یہ بھی ایک منسٹری ہے جو آپ کے تعاون سے چلتی ہے، اور ایسے مرد جو وہاں آتے ہیں اگر وہ خدا کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوں تو ان کی زندگی بحال ہو جاتی ہے اور ہم معاشرے میں قائم ہونے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر اور لوگ آتے ہیں اور یہ ایک بہت نہایت شاندار خدمت ہے، اور جو بھی گروپ آتا ہے اس سے مردوں کی کوائر بنتی ہے، اور شاید اکیلے ان میں سے کوئی بھی ڈھنگ سے نہیں گا سکتا، لیکن یہ حیران کن ہے کہ وہ سب کیسے اکٹھے اتنا اچھا گاتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ جب آپ اس کوائر کو دیکھتے ہیں تو کسی کی آنکھ پر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی دانت غائب ہے، اور یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے، خاص کر جب وہ کھڑے ہو کر گاتے ہیں۔ میں بچا لیا گیا، وہ نہ رہا جو تھا، میں بچا لیا گیا۔ ہم نے انہیں خواتین کی کانفرنس میں بلایا اور انہوں نے گایا، اور ان سب نے مل کر تقریباً 14,000 خواتین کے سامنے گایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، وہ سب کمال کا تھا۔ اس دن میں ڈریم سینٹر کے ورشپ لیڈر سے ملی اور اس نے بتایا کہ میرے ساتھ وہاں جانے کے بعد انہیں چرچی سے دعوت نامے آنے لگے ہیں کہ آ کر گائیں۔ اوکے، دیکھیں آپ کتنے خوش ہیں۔ پتا ہے میں نے کیا کہا؟ نہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اور سیکھنا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ روحانی طور پر اتنے پختہ نہیں ہیں کہ اس قسم کی شہرت اور توجہ کو ابھی ہضم کر پائیں، اور یہی ہماری مشکلات کا بڑا حصہ ہے۔